یورپ کے دورے پر جب انہوں نے اللہ اللہ گایا تو گوروں کو سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ دیوانہ وار جھومتے رہتے تھے۔ انہیں فرانس میں لوگوں نے مسٹر اللہ کا خطاب دیا۔ وہ یورپ میں کہیں بھی جاتے تو لوگ نصرت فتح علی خان کو مسٹر اللہ کہہ کر پکارتے۔ جاپان میں جب فوکوکو میں انہیں نے میوزک کی میلے میں پرفارم کیا تو جاپانی عوام نے ان کے سروں اور گائیکی پر انہیں سنگنگ بدھا یعنی موسیقی کے دیوتا کا خطاب دیا۔ جب بھی جاپان کسی شو کے لیے جاتے تو ہال میں ان کے داخل ہوتے ہی تمام افراد اپنی نشستوں سے اٹھ جاتے اور شو شروع ہونے سے پہلے ان کے احترام میں کم از کم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی۔ امریکی گلوکار جیف بکلی نے ان کی تعریف ان الفاظ میں کی تھی، ان میں بدھا بھی ہے، بھوت بھی اور ایک پاگل فرشتہ بھی۔ ان کی آواز مخملی آگ جیسی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ پاکستان اور انڈیا سمیت پوری دنیا میں لیجنڈ سمجھے جانے والے گلوکار اور قوال نصرت فتح علی خان کی 90 کی دہائی کی ایک البم ان کی وفات کے 27 سال بعد رواں سال ریلیز کی جا رہی ہے۔ یہ البم لندن کے ایک اسٹوڈیو کے کسی سٹور روم میں 34 سال قبل رکھی گئی تھی، جسے ریئل ورلڈ ریکارڈز نے "اے چین آف لائٹ" کا نام دیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس میں 4 قوالیاں ہیں، جن میں ایک آج تک کبھی باقاعدہ طور پر ریلیز نہیں ہوئی تھی۔ اس البم کے دوبارہ ملنے کی کہانی خاصی دلچسپ ہے، اور اگر سن 2021 میں ریئل ورلڈ اسٹوڈیوز کو اپنی پرانی ریکارڈنگز کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا خیال نہ آیا ہوتا تو شاید یہ البم مزید کئی برس تک پرستاروں تک نہ پہنچ پاتی۔ تاہم اب اس خبر کے بعد دنیا بھر میں نصرت فتح علی خان کے پرستار اس البم کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ گویا کہ رات یوں دل میں تریک ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے۔ نصرت کی آواز کا سحر ایسا ہے کہ ان کے مداحوں نے ابھی سے 20 ستمبر کی تاریخ اپنے پاس نوٹ کر لی ہے، یعنی وہ تاریخ جب یہ ریکارڈنگز ریلیز کی جائیں گی۔ نصرت فتح علی خان 1997 میں صرف 48 برس کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ شاید یہ ریکارڈنگز ان نسلوں کے لیے بھی نصرت کی گائیکی سے متعارف ہونے کا ذریعہ بنیں گی جنہوں نے اس صدی میں ہوش سنبھالا۔ جب ہمیں یہ ٹیپ ملی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ یوں تو نصرت فتح علی خان کی آواز میں گائی گئی غزل آفرین کے مطابق حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، لیکن پھر بھی نصرت کے مداح اور گائیکی میں ان کے ساتھ اشتراک کرنے والے امریکی گلوکار جیف بکلی نے ان کی تعریف ان الفاظ میں کی تھی، ان میں بدھا بھی ہے، بھوت بھی اور ایک پاگل فرشتہ بھی۔ ان کی آواز مخملی آگ جیسی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ ریکارڈنگز ایک غیر ملکی لیبل کی جانب سے ریلیز کرنے کے اعلان کے بعد سے یہ سوال اکثر لوگوں نے پوچھا کہ نصرت فتح علی خان کے غیر ملکی مداح کب اور کیسے بنے۔ ریئل ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق پیٹر گیبریل اور ریئل ورلڈ ریکارڈز سے نصرت فتح علی خان کا رشتہ سنہ 1985 کے فیسٹیول میں ان کی پرفارمنس کے بعد گہرا ہوا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب نصرت نے مکمل طور پر مغربی شائقین کے سامنے پرفارم کیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ 9 افراد پر مشتمل قوال پارٹی بھی لائے تھے، اور یہ پرفارمنس ایسکس میں چھوٹے سے علاقے میریسا آئی لینڈ پر منعقد ہوئی۔ فیسٹیول میں آنے والے افراد نے رات گئے تک چلنے والا یہ شو سنا جو تاریخ رقم کرنے والا تھا۔ اس تاریخی فیسٹیول کے فوراً بعد انہیں اس لیبل کے لیے سائن کر لیا گیا، اور یہاں سے ان کی بین الاقوامی ساکھ میں اضافہ ہونے لگا۔ انہوں نے گیبریل کے ساتھ 1989 میں ان کی البم پیشن میں بھی گایا جو فلم دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ میں فیچر ہوئی۔ پیٹر گیبریل کہتے ہیں کہ میں نے دنیا بھر سے متعدد موسیقاروں کے ساتھ کام کیا ہے لیکن شاید ان میں سے سب سے عظیم گلوکار میرے وقت میں نصرت فتح علی خان تھے۔ جو وہ اپنی آواز سے کر سکتے تھے اور آپ کو محسوس کروا سکتے تھے وہ غیر معمولی احساس تھا، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم انہیں عالمی سطح پر متعارف کرانے میں کردار ادا کر پائے۔ جب ہمیں یہ ٹیپ ملی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ اس البم میں وہ اپنی ہنر کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں۔ ریکارڈنگز ریلیز کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ کمپنی کو یہ ریکارڈنگز سنہ 2021 میں مل گئی تھیں، لیکن انہیں ریلیز کرنے میں کمپنی کو اتنا وقت کیوں لگا؟ اس کے جواب میں ریئل ورلڈ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس ٹیپ کو بحال کرنے
مائیکل بروک کی مشاورت سے مکس بنانے اور پھر اسے ایک فن پارے کی شکل دینے میں وقت لگا۔ ہم یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ ہم اسے انتہائی خصوصی البم کو بہترین انداز میں ریلیز کریں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس البم میں 4 قوالیاں کل 42 منٹ کی ہیں اور مکمل سیشن ریلیز کیے جا رہے ہیں۔ ریئل ورلڈ ریکارڈز کا کہنا ہے کہ ہم اس حوالے سے نصرت کی خاندان سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ہم ہمیشہ سے ہی ان سے رابطے میں رہے ہیں۔ ریئل ورلڈ ریکارڈز کے پاس ماضی میں بھی نصرت کی متعدد البمز رہی ہیں اور ہم ان کی اشاعت کے حوالے سے بھی کام کرتے رہے ہیں، اس لیے کوئی ایسا وقت نہیں رہا جب ہم ان کے ساتھ رابطے میں نہ ہوں۔ تاہم ہمارے یہ ایک بہترین لمحہ تھا جب ہم نے انہیں یہ بتایا کہ ہم نے ایک بہترین ریکارڈنگ حاصل کر لی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ یہ ریکارڈنگز اور اس کی ریلیز کے حوالے سے موجود تمام توجہ عظیم گلوکار نصرت فتح علی خان کی میراث کو زندہ رکھے گی۔ ان کی موسیقی ہر دور میں زندہ رہے گی اور اس کی کشش متعدد ثقافتوں میں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی رہے گی۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ نصرت کی اہمیت آج بھی بہت زیادہ ہے۔